السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے سوئمنگ فشرمین، جس میں کہ ہم ماہی گیروں کے بارے میں پڑھیں گے جو ریسنٹلی جو ہے جگدیش جو کہ انڈین فشرمین تھے، اس کی جو ہے موت ہوئی ملیر ڈسٹرکٹ میں۔ یہ غیر قانونی طور پر ماہی گیری کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے اور انہیں جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ میں رکھا گیا تھا، اور یہ 42 دن ہوئے تھے انہیں جب ان کی موت ہوئی ملیر ڈسٹرکٹ میں ہی۔ مرنے کی وجہ تو پتہ نہیں چلی کہ یہ مرے کیوں ہیں، لیکن ایک اور اسی طرح ماہی گیر انڈین کی موت ہوئی تھی پچھلے سال نومبر میں اسی جیل میں ملیر ڈسٹرکٹ میں، اور یہ جو ہے غیر قانونی طور پر انہیں ماہی گیری کے الزام میں پکڑا جاتا ہے۔ اس ٹائم انڈیا میں 266 فشرمین جو ہیں اس طرح پکڑے گئے ہیں پاکستان کے، جو کہ غیر قانونی طور پر ماہی گیری کر رہے تھے، اور اس ٹائم پاکستان کی جیلوں میں 266 انڈین فشرمین جو ہیں قید ہیں، اور اسی طرح جو غیر قانونی طور پر ماہی گیری کرتے ہیں، اور 68 پاکستانی انڈین جیل میں قید ہیں۔ اور یہ 35 سالہ جگدیش، جس کی کراچی کی جیل میں انتقال ہوا، اس کی لاش مردہ خانے میں 15 دن گزار چکی ہے۔ ہندوستان منتقلی کے انتظار میں قید میں مرنے والا 5واں غیر ملکی قیدی وہ دونوں ریاستوں کی طرف سے اٹھائے گئے سخت مواقف اور انسانی تشویش کے خاتمے کی ایک اور یاد دہانی ہے، اور انہیں جو ہے کم خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے بغیر جیلوں میں گھٹن زدہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ سارا درد ایک غیر متنزل طریق اور ناقابل فہم سمندری حدود کے نام پر ہے، اور یہ بیچارے پہلے ہی وہ نہیں ہوتے کسی اس طرح کے چکر میں کہ وہ کچھ غلط کریں، لیکن ان کا یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ غیر قانونی ہوتا ہے، جو جب یہ سرحد ایک باؤنڈری لیمٹ ہوتی ہے اس کو جب یہ کراس کرتے ہیں، اور پھر جو جیل میں رکھا جاتا ہے اپنی دشمنی کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں، تو وہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بالکل قابل فہم اور غیر قانونی سے دور ہوگا۔ ماہی گیر علاقے کو عبور نہیں کرتے ہیں، جیسے ہی کٹے ہوئے ماحولیاتی نظام مچھلیوں کے جوتوں کو گہرے تازہ پانیوں میں لے جاتے ہیں، وہ آسانی سے اپنی پکڑ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی انوائرمنٹ وہاں کا اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جو مچھلیاں ہیں وہ گہرے پانی میں چلی جاتی ہیں، تو وہ انہیں پکڑنے کے لیے ان سے جو ہے وہ باؤنڈری کراس ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی مداخلت سے قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں کبھی کبھار راحت ملتی ہے، لیکن دونوں ممالک نے یرغمال ماہی گیروں کے معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے رائٹر کہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو کہ ایک کنٹری میں 266 ہیں، ایک میں 68 ہیں قیدی ماہی گیر قیدی فشرمین جو ہیں، لیکن دونوں ممالک نے کبھی کوشش نہیں کی کہ انہیں ان کے جو ہے حقوق یا انہیں رائٹس ملنے چاہیے یا ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ 2019 میں نئی دہلی کی طرف سے بھارت کے زیر انتظامیہ کشمیر کے غیر قانونی الحاق کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات مزید جو 2019 میں انڈیا نے جو ہے ایک کشمیر کو کٹ کر دیا تھا بالکل ہی اور اپنی طرف کر لیا تھا، تو اس بات سے جو ہے ان دونوں ممالک کے تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، لہٰذا ماہی گیر مقررہ 6 ماہ سے زیادہ سال جیل میں گزارتے ہیں۔ ان پر اکثر منشیات، اور کہتے ہیں کہ ان پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے، وہ یا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے یا اسمگلر ہے، اور اس طرح سے انہیں جو ہے جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ انسانیت کے علاوہ شائستگی کی پرانی روایات کو بھی ترک کر دیا گیا ہے۔ پہلی بار امن کے دور میں ہندوستان اور پاکستان نے اس سال اپنے یوم آزادی پر رسمی خواہشات کا تبادلہ نہیں کیا، اور نہ ہی واگا بارڈر پر مٹھائیوں کا تبادلہ کیا گیا، اور 2019 کے بعد سے یہ ہندوستانی قیادت کی بے وقوفانہ قیادت کی وجہ سے کم ترین مشنوں کا سب سے طویل عرصہ رہا ہے۔ تاہم معصوم تجاوزات کا مسئلہ ہمارے بڑھے ہوئے روابط کی علامت نہیں ہونا چاہیے، چونکہ انسان پاک بھارت تعلقات کے تاج و تاج کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہے سب سے پسماندہ لوگ ہوتے ہیں ماہی گیر، اور انہیں جو ہے اس طرح منشیات اور دہشت گرد قرار دے کے جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے
اور آج کا آرٹیکل یہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔